سرزمین حجاز میں مقدس اسلامی مزارات و آثار کے انہدام کے خلاف قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا قائم کردہ عالمگیر یوم انہدام جنت البقیع دینی ملی جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ مذہبی انتہا پسندی کے خاتمے اور مسلمانوں کے مقدس مزارات کی بحالی کے عزم کی تجدید کی گئی۔ اس موقع پر دنیا کے 4 بر اعظموں کے ممالک سمیت پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں، دیہاتوں میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ذیلی تنظیموں کی جانب سے ماتمی احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں، جن میں لاکھوں فرزندان اسلام نے شرکت کی۔ درجنوں شہروں میں پریس کلبز اور عوامی مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جن کے دوران عشق رسالت و اہل بیت اطہار اور پاکیزہ صحابہ کبار کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے جنت البقیع اور جنت المعلی میں مدفون دختر رسول خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اہل بیت اطہار علیہم السلام، امہات المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور صحابہ کبار، حضرت عثمان، ائمہ اہل بیت، سردار جنت امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین، امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر الصادق علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کی از سر نو تعمیر کا مطالبہ کیا گیا۔ دربار سخی محمود بادشاہ اسلام آباد سے نکالی جانے والی ریلی میں ہزاروں افراد نے شرکت کی، جو سری نگر ہائی وے سے گزر کر آپارا چوک پہنچی، جہاں سیکرٹری جنرل TNFJ علامہ بشارت حسین امامی نے خطاب کیا۔ امام بارگاہ ناصر الازہر راولپنڈی مری روڈ سے نکالی گئی، جس میں 20 ہزاروں عاشقان رسالت نے شرکت کی۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی، علماء کرام، ماتمی سالاروں اور دیگر عمائدین نے جلوس سے جنت البقیع کی قیادت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علامہ آغا حسین مقدسی نے باور کرا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے خلیج میں جنگ کے خاتمے اور قیام امن کے لیے سفارتی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عرب و عجم کو قریب لانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ عرب ریاستوں سے بے دخل پرامن پاکستانیوں کی حالت اظہار کا بھی نوٹس لیا جائے۔ ان پاکستانیوں نے عرب ممالک کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا، محض مسئلے کی بنیادوں پر انہیں نشانہ بنانے سے اجتناب کیا جائے۔ انہوں نے مسلم ممالک پر زور دیا کہ اپنے دفاع اور سلامتی کے لیے امریکہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں۔ امریکہ کا اول و آخر مقصد اسرائیل کا تحفظ، توسیع اور ہر دشمن اسلام قوت کی پشت پناہی ہے، لہٰذا جہاں جہاں امریکی اڈے قائم ہیں انہیں ختم کیا جائے۔ مسلم ممالک OIC کے پلیٹ فارم کو اور زیادہ فعال اور مضبوط بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ عالم ربانی قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے فرمان کے مطابق کسی بھی مسلم ملک پر حملہ عالم اسلام پر تصور کیا جائے اور اس حملے کا جواب تمام مسلم ممالک متحد ہو کر دیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو استعماری افریت ایک ایک کر کے سبھی مسلم ممالک کو نگل لے گا۔ آغا حسین مقدسی نے کہا کہ جنت البقیع کے ظلم عظیم کو مثل عزائے شہدائے کربلا منانا اور ظلم و بربریت، انتہا پسندی اور دہشت گردی کو بے نقاب کرنے کا درس انقلاب مرد قلندر آقا حامد علی شاہ موسوی النجفی کا تعلیم کردہ ہے۔ اس موقع پر مختار جنریشن کے سیکٹروں، کمسن کارکن اور ابراہیم اسکاؤٹس کے جوانوں نے جنت البقیع کی شبیہ بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے، جن پر جنت البقیع کی تعمیر سے متعلق نعرے درج تھے۔ دوران جلوس تمام راستے نوحہ خوانی اور ماتمداری کا سلسلہ جاری رہا۔ ریلی مقررہ راستوں سے گزر کر امام بارگاہ کرنل مقبول حسین راولپنڈی میں اختتام پذیر ہوئی۔ دوران جلوس کمیٹی چوک میں رہنماؤں نے خطاب کیا۔ کراچی پریس کلب کے سامنے ماتمی احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت صوبائی صدر TNFJ علامہ علی عرفان آبدی، بدر علی ترمذی، عمار یاسر علوی اور دیگر ماتمی سالاروں نے کی۔ اس موقع پر معروف نوحہ خوانوں نے رقت انگیز انداز میں نوحہ خوانی اور پرسداری جاری رکھی۔ لاہور میں مسافر خانہ بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہا ماتمی احتجاجی ریلی نکالی گئی، جو ایمپریس روڈ سے گزر کر شملہ پہاڑی پریس کلب پہنچی، جہاں TNFJ کے صوبائی ترجمان سید حسن کاظمی، علامہ سید شبیل حسن کاظمی اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ اسلام آباد ریلی کے شرکاء ماتم کرتے ہوئے مسافر خانہ بی بی پاک دامن پہنچے، جہاں ماتم و نوحہ کے بعد اختتام پذیر۔ پشاور میں قصہ خانی بازار سے ریلی نکالی گئی۔ صوبائی صدر غضنفر علی شاہ نے قیادت کی۔ ملتان پریس کلب کے ماتمی احتجاجی ریلی کی قیادت صوبائی صدر علامہ باقر علی نقوی، قمر حسنین نقوی، محتشم نقوی اور دیگر شیعہ سنی علماء اور مشائخ نے کی۔ کوئٹہ پریس کلب کے سامنے زبردست احتجاجی ماتمی مظاہرہ کیا گیا۔ لاڑکانہ میں TNFJ کی عظیم الشان ریلی کی قیادت صوبائی ناظم الامور علامہ قاضی غلام رضا نے کی۔ صوبائی نائب صدر منور علی جلبانی، مولانا حافظ امتیاز مکول، غلام کمبر کلڑ، پرویز علی سانگی، نذیر علی سانگی اور دیگر رہنماؤں نے اس موقع پر ریلی کی قیادت کی اور پرچم عزائے بقیع کو بلند کیا۔ میرپور خاص سندھ میں ڈاکٹر ثاقب کاظمی،
نائب صدر TNFJ مرتضی راجن، شکارپور صوبائی سیکرٹری جنرل علی رضا پنور، 18 ہزاری جھنگ میں مولانا شفقت حسین، ناصر حسین، افتخار حسین نے احتجاجی ماتمی ریلی کی قیادت کی۔ علاوہ ازیں دربار بے وطن سرکار، ایبٹ آباد، ہری پور پریس کلب، سیالکوٹ پریس کلب، بہاولپور پریس کلب، فیصل آباد پریس کلب میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ جہلم چوک پر مختار جنریشن کے کمسن کارکنوں نے جنت البقیع کے انہدام کے خلاف زبردست ماتمی احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر GT روڈ ٹریفک بند رہی۔ مظفر آباد، حیدرآباد، گلگت بلتستان، باغ، گجرات، ڈیرہ غازی خان میں احتجاجی ماتمی جلوس برآمد کیے گئے۔ بھکر اور کوہاٹ میں بھی پریس کلبز کے سامنے احتجاجی ماتمی مظاہرے کیے گئے۔ نوشہرہ، لالا موسیٰ میں بھی عالمگیر یوم انہدام جنت البقیع کے موقع پر احتجاجی ماتمی جلوس برآمد کیے گئے اور مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ خیرپور میرس میں یوم انہدام جنت البقیع کا مرکزی ماتمی احتجاجی جلوس نکالا گیا۔ صوبہ سندھ کے بڑے شہروں قصبوں میں بھی یوم انہدام جنت البقیع کے جلوس نکالے گئے۔ پنجاب کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ماتمی احتجاج کیے گئے۔ احتجاجی پروگراموں میں منظور کردہ قراردادوں میں یوم انہدام جنت البقیع ماتمی احتجاج کے شرکاء نے باور کرایا کہ اسلامیہ نے عالم تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ آغا حسین مقدسی کی کال پر عشق رسالت، مودت آل رسول اور محبت اہل بیت اطہار پاکیزہ صحابہ کبار کے جذبے کے ساتھ شاعر اللہ کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ عالمگیر یوم انہدام جنت البقیع کے موقع پر اپنے عزم کی تجدید کر رہے ہیں اور پرچم عزائے جنت البقیع کو ہمیشہ سر بلند رکھیں گے۔ اس موقع پر سرزمین ایران پر ہونے والی عالمی استعمار کی دہشت گردی اور جارحیت کی پرزور مذمت کی گئی۔ سرزمین ایران پر عالم محمد، والی خراسان حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا، کریم اہل بیت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ، ہزاروں اولیاء اور امام زادگان فرزندان رسول کی مراکز اور امریکی اور اسرائیلی وحشیانہ حملوں کی زد میں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد حضرت ہاشم علیہ السلام کا مزار غزہ میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو چکا ہے۔ سرزمین شام پر محسنہ توحید و رسالت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا مزار دہشت گردوں کے حصار میں ہیں، جس کے سبب فرزندان توحید شدید تشویش میں مبتلا ہیں۔ قرارداد میں اسلامی شاعر کی تباہی کا یہ سلسلہ آج سے 103 سال قبل ملت اسلامیہ کی آستین کے سانپوں کی مدد سے سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد اس وقت شروع ہوا جب شدت پسندی کی کوکھ سے جنم لینے والے جنت البقیع اور جنت المعلی میں نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، 4 ائمہ اہل بیت، 9 امہات المومنین اور ہزاروں صحابہ کبار کے مزارات کو جنت البقیع اور جنت المعلی میں پامال کیا گیا اور اس وقت دنیا میں انتہا پسندی کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جس کی زد میں آ کر پوری دنیا میں نہ صرف مشاہیر اسلام اولیاء کرام کے مزارات کی توہین کی گئی بلکہ تمام مذاہب کے آثار اور نشانیوں کو خطرے سے دوچار کر دیا گیا۔ دریں اثنا 8 شوال کو اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے نیو یارک سے لے کر ہر بر اعظم اور ہر ملک سمیت پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں اور باور کرایا گیا کہ عالمی دنیا مسلم لیڈران انہدام جنت البقیع سانح فاجعے سے چشم پوشی نہ کریں، اور اگر یہ نہ کیا جاتا تو مسجد اقصیٰ پر صہیونیت کے ناپاک پنجے کبھی مسلط نہ ہوتے اور نہ داعش، طالبان، القاعدہ، بوکو حرام جیسی دیگر دہشت گرد تنظیمیں جنم لیتی جنہوں نے پوری انسانیت کو خون میں نہلا دیا ہے۔ عالم ربانی آقائے موسوی کے بقول جنت البقیع کے مزارات عالم اسلام کے پاس تابوت سکینہ کی مانند ہیں جن کی توہین کے بعد امت مسلمہ بدترین ضعف اور انتشار کا شکار ہوتی چلی گئی۔